بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور آج جمعۃ المبارک کی مبارکباد دیتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ آج کا دن آپ کے لیے خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرا ہوا دن ثابت ہو۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں اس موضوع کا تعلق ہم سب سے ہے۔ ہم سب اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں خواب کی۔ آج بھی اس وقت جو لوگ بستر پہ ہیں اور جو لوگ اپنے کام کاج پہ ہیں یا کہیں پہ بھی ہمیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے رات کو خواب دیکھا ہوگا، اور ان میں سے کچھ لوگ پریشان بھی ہوں گے، کچھ لوگ بہت خوش ہوں گے، کچھ لوگوں کو کوئی اشارہ محسوس ہوا ہوگا، کچھ لوگوں کو رات کے وقت ہی کوئی خوف محسوس ہوا ہوگا۔ آخر یہ خواب جو ایک حقیقت ہے جسے ہم سب دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی ہم تک میسج ہے، یا ہمیں واقعی سے پریشان ہونا چاہیے، یا خواب دیکھ کے فوراً کسی تعبیر والے کے پاس بھاگنا چاہیے؟ آخر یہ ہے کیا؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ روحانیت کیا کہتی ہے؟ جو شعوری علم ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اور جو نفسیاتی علم ہے وہ کیا کہتا ہے؟ آج یہی سب کچھ ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا۔ میرے جو سب سے پہلے مہمان ہیں، کیونکہ آج کے موضوع کا تعلق جو ہے وہ ایک حد تک بلکہ کافی حد تک روحانی ہے، اور میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں یہ روحانی علوم کے محقق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر تعلیم ہیں، جناب پروفیسر طارق صدیقی صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ فہیم۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ اور میرے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں یہ بھی ایجوکیشنسٹ ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور یہ شعوری پہلو جو ہے علم کا اس حوالے سے کام کرتے ہیں، اور ان کے بہت سارے لیکچرز جو ہیں اس حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ جناب پروفیسر سلمان راجہ صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بہترین، زبردست۔ اور میرے ساتھ جو تیسری مہمان موجود ہیں، یہ بھی آج کے اس ٹاپک کے لیے انتہائی ایک اہم مہمان ہیں ہماری، جس ماہر نفسیات ہیں، محترمہ طاہرہ بانو صاحبہ۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں فہیم، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ میں سے خواب کس نے دیکھا ہے آج؟ میں نے بھی دیکھا ہے، یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ صحیح۔ سر، یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سا خواب جو ہے وہ ہمارے لیے وہ مطلب اچھا خواب ہے، کسی چیز کا اشارہ ہے، یا ہمیں ڈرنا ہے، منع ہونا ہے؟ کیونکہ لوگ خواب کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، بہت سارے لوگ کہ جو دیکھتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ ہونا چاہیے، کچھ یہ ہمیں کسی وجہ سے خواب آیا ہے۔ تو ذرا اس حوالے سے بتائیے گا، یہ کیوں آتا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، خوابوں کی پوری ایک دنیا ہے۔ اچھا۔ یہ کوئی چھوٹا ایک اسپیکٹ نہیں ہے کہ اس پہ ایک رخ سے بات کی اور آگے بڑھ گئے، چونکہ یہ خود ایک دنیا ہے، کسی حد تک پراسرار دنیا بھی ہے، تو اس پہ کئی رخوں سے بات کرنی پڑے گی، تو شاید بات سمجھ میں آ جائے یہ کیا ہے خواب۔ ٹھیک ہے۔ رہ گیا یہ کہ خواب دیکھنے کے بعد بندہ فیصلہ کیسا کرے کہ کیا اس میں کوئی اشارہ ہے۔ تو بنیادی بات میں بتا دوں کہ خوابوں کی کتنی بھی قسمیں ہوں، دیکھنے والوں کی کتنی بھی قسمیں ہوں، دیکھنے والوں کی استعداد کتنی بھی قسم کی ہو، خواب جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو بنیادی تعلق ہے وہ دیکھنے والے سے زیادہ ہے۔ وہ کس ذہنی کیفیت میں سویا ہے، دن بھر سونے سے پہلے وہ کن حالات و واقعات کا شکار رہا ہے۔ فار ایگزامپل، کیا وہ اسٹریس کا شکار ہے، کیا وہ کسی انگزائٹی کا شکار ہے؟ اگر وہ ان بیماریوں میں مبتلا ہے یا اس روز مبتلا ہے تو خواب الگ طرح کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ایک آدمی اسٹریس اور انگزائٹی سے آزاد ہے اور سکون کی نیند سویا ہے، سوتے وقت اس کا ذہن بالکل خالی تھا، تو یا تو اس کو خواب یاد ہی نہیں رہے گا، یا خواب کچھ اور طرح کا آئے گا۔ جہاں تک اشارے والا سوال پوچھا آپ نے، دیکھیں خوابوں میں جو اشارے ملتے ہیں وہ کوئی معمولی خواب نہیں ہوتے، اور وہ معمولی لوگوں کو آتے بھی نہیں ہیں۔ یہ اشارے والا جو سوال ہے نا، اس کو ذرا ہم نے بعد میں آگے تفصیل سے جی بالکل، اس کو ضرور اٹینڈ کیجیے گا۔ عوام الناس کو 100 میں سے 99 لوگوں کو اشارے یا میسج یا کوئی ایسا جس کا
अनयूजुअल ख्वाब, ये तो आवाम की दस्तरस से बाहर है, ऐसे ख्वाब ना होने के बराबर हैं। अच्छा, तो यानी कि अवामुन्नास की बात कर रहे हैं तो वो जहन की वजह से नहीं, वो मैदे की वजह से ख्वाब होते हैं, वो भी एक रीज़न है, वो reason भी एक रीज़न है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो ख्वाब आते हैं उनकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग मैं बता देता हूँ, रूहानी ख्वाब होते हैं जिनकी कैटेगरी को हम रूहानी ख्वाब कहते हैं, जो बहुत कम आते हैं, आवाम के लिए नहीं है वो कैटेगरी। फिर आपके नफसानी ख्वाब होते हैं, आपका नफ्स जिस लेवल पर है उसी किस्म का डिस्प्ले होता है। इसी तरह फिर आपके डरावने ख्वाब भी आते हैं लोगों को। अच्छा, कुछ ऐसे ख्वाब हैं जिन्हें हम लाशऊरी ख्वाब कहते हैं। तो ख्वाबों की तो कई किस्में, आप अपने प्रोग्राम के दौरान माहिरीन से उस पर राय लेते रहिएगा। मैं ये बता दूं ये ख्वाब है क्या बुनियादी तौर पे। देखिए, साइंस इसको कुछ और तरह समझाती है, उस पर सलमान शायद ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। रूहानी तौर पे ये बता देता हूँ कि देखिए, इंसान की जो रूह है वो हर वक्त हरकत चाहती है, चाहे वो बेदार हो या चाहे वो सो रहा हो। अभी हम सब बेदार हैं, अभी भी हमारी रूह हरकत कर रही है, लेकिन उसकी मूवमेंट का हमें अंदाज़ा नहीं है क्योंकि हम 5 सेंसेस में कैद हैं। जब हम सो जाएंगे, हमारा जिस्म बिस्तर पर होगा और हमारे ये 5 सेंसेस मुअत्तल हो चुके होंगे, उस वक्त भी रूह हरकत कर रही होगी। तो उस वक्त जो मुशाहिदा करते हैं आप उसे ख्वाब कहते हैं। अच्छा, रूह सोती नहीं है? नहीं, ये रूह की ज़बान है, एक तरह से आप यूँ कहें। बिल्कुल सही जी। सलमान राजा साहब, आप क्या कहेंगे? आप माहिर शऊर हैं, तो इंसानी शऊर के हिसाब से बताइएगा कि ये ख्वाब क्यों आते हैं, आखिर इनकी हकीकत आपके इल्म के मुताबिक क्या है? इसको हम थोड़े से डिफरेंट रुख से बयान करते हैं। आज फ़हीम, हमने आपके एक प्रोग्राम में पहले एक डिस्कशन की थी कि इंसानी शऊर के दर्जात होते हैं, लेवल्स होते हैं। ठीक है। हर इंसान किसी न किसी अपने इर्तिकाई मनाजिल को तय कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में, अपना शऊर हासिल कर रहा होता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में जाके हो, चाहे वो घर की तरबियत से हो। वो जिस भी मुकाम पे अपने शऊर के इर्तिका के खड़ा हुआ है, वो उसका लेवल है अंडरस्टैंडिंग का। पहले तो ये, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि वो ये उसका परसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, यानी कि इसकी सोच के हदूद यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। तो अगर इस गुफ्तगू को रोशनी में रखते हुए बात करें तो ख्वाब 2 किस्म के होते हैं। एक तो वो जो आपकी सोच, अकल, मंतक, लॉजिक, इला शऊर कह लीजिए, जो इसके ज़िम्रे में आते हैं। ठीक है, जो चल रहा होता है, जो दिन भर चल रहा है। जैसे प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि दिन भर उसने क्या किया है, और अगर पेट ख़राब है जो आपने कहा तो उसमें भी उसकी अगर तबीयत ठीक नहीं है तो उसका भी इफेक्ट आएगा इस पर, बिल्कुल आएगा। कहते हैं ज़्यादा खाना खा के जो है ना वो नहीं सोना चाहिए पेट। अच्छा, बिल्कुल नहीं खाया 2-3 दिन से तो उसके भी इफेक्ट आएगा, उसके भी हो रहा। तो जो भी आपकी फिजिकल बॉडी 5 सेंसेस में कर रही है उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो होगा उसके रेफरेंस से आपको ख्वाब आते हैं। एक तो ये ख्वाब होते हैं जो कि 99% लोगों को ये ख्वाब आते हैं। सही है। एक दूसरा भी डोमेन होती है ख्वाब की, जिसको हम शऊरी लैंग्वेज में कहते हैं। वो लोगों को, ऐसे लोगों को ख्वाब आते हैं जो इंतहाई बाशऊर होते हैं, ये बुलंद शऊर के लोग होते हैं। इनको हम रूहानी इस्तिलाह में सर ने कहा कि अल्लाह वाले लोग होते हैं, या हम इनको शऊरी लैंग्वेज में कहते हैं आलमी शऊर के लोग होते हैं। ठीक है। जिनके पास कायनाती मैसेजेस आ रहे होते हैं। ये वो लोग हैं 1% या 0.1% कह लीजिए, वेरी रेयर, जिनको डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं या गैब से इशारा आ रहा है। लेकिन ये जिस तरह क्लेम किया जाता है माशरे में, टेक्निकली स्पीकिंग और साइंटिफिकली स्पीकिंग भी, ये ऐसा होता नहीं है। सही। तो लोग इस मुगालते में ख्वाबों को सही समझ बैठते हैं और उन पे अमल करके अपनी तबाही मचा लेते हैं कि ये गैब से हमें ख्वाब आए। 99% को आपके नफसानी ख्वाब आते हैं। ठीक है, यानी कि 99% ख्वाब, आपकी बातों से मैं ये नतीजा निकाल रहा हूँ कि वो हमें बिल्कुल उन ख्वाबों के पीछे भागना नहीं चाहिए, बस आ गया तो आ गया, सुबह उठ के अपने काम में लग जाना चाहिए। ऐसा ही है? ऐसे ही। सही है। ताहिरा बानो साहिबा, साइकोलॉजी क्या कहते हैं? माहिर नफ्सियात जो हैं वो एक उनकी राय जो है वो मैं सुनना चाह रहा हूँ कि ख्वाब क्यों आते हैं। साइकोलॉजी ये कहती है कि देखिए, ख्वाब का आना तो ऑब्वियसली आप, ये सिंबॉलिकल लैंग्वेज होती है, तमसीली जिसको कहते हैं ना कि मुझे ख्वाब में जो आया है उसकी कोई ना कोई सिंबॉलिकल इंटरप्रिटेशन होती है। अब वो आप उसको इंटरप्रेट किस लेवल पे करेंगे ये एक अलग बहस है। बहुत ही पुराने दौर में अगर हम इजिप्शियन हिस्ट्री के अंदर देखते हैं तो तब ऐसा होता था कि समझा जाता था कि हर ख्वाब ही सुपर नेचुरल कोई ना कोई मैसेज लेकर आया। तो उस टाइम में ये स्टार्ट हुआ कि ड्रीम इंटरप्रिटेशन स्टार्ट होगी। लोगों को ख्वाब आते थे, लोग जाते थे, जो भी माशरे का मोतबर या रूहानी आलिम होता था उससे अपने ख्वाब इंटरप्रेट करवाते थे, और वो उनको लगता था कि हर ख्वाब का ही मतलब है। जहाँ से नफ्सियात की बात चलती है, सिगमंड फ्रॉइड ने बेसिकली जो पहला कॉन्सेप्ट दिया ड्रीम इंटरप्रिटेशन का या एनालिसिस का, उसके मुताबिक वो ये कहता है कि 3 तरह के ख्वाब होते हैं ओके, जो किसी भी इंसान को आ सकते हैं।
اب اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ کسی کو بھی آ سکتا ہے. ایون ہم یہ مانتے ہیں کہ روحانی خواب بھی مجھے اور آپ جیسے عام انسان کو بھی کبھی نہ کبھی آ ہی سکتا ہے. اچھا آ سکتا ہے. آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ 3 خوابوں کی کیٹیگری یہ ہے کہ ایک تو ڈیلی روٹین کے خواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ اپنا کام کرتے ہیں, آپ نے خواب میں دیکھا میں صبح جا رہا تھا, میں آ رہا تھا, آپ نے روٹین کی چیزیں دیکھی, وہ کوئی بہت اس کے اندر انہونی بات نہیں تھی. دوسرا خواب ہوتا ہے کہ ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں ان کو ہم خواب میں پورا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آپ نے جانا تھا مری, موسم بہت اچھا ہو رہا ہے, کراچی کا آج کل بہت خراب ہو رہا ہے. آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کسی ایسی وادی میں گھوم رہے ہیں, یہ آپ کی وش فلفلمنٹ کا خواب ہو گیا. اور جس کے ساتھ مرضی گھوم رہے ہیں, جس کے ساتھ مرضی گھوم رہے ہیں, یہ انتہائی آپ کی ذاتی چوائس ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسرا جو نکلتا ہے وہ بیسیکلی آپ کی جتنی بھی, جیسے محترم نے فرمایا ہے کہ آپ کی جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پہ آپ کے خواب کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کے سارے جو روحانی خواب ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں, جس میں عام الفاظ میں کہا جاتا ہے شیطانی یا روحانی خواب, جو آپ کے لاشعور میں ہوگا وہ آپ کے خواب میں آئے گا. سو یہ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں, جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی مجھے خواب میں کوئی اشارہ ملا ہے. ایٹ ٹائمز اشارہ ملتا بھی ہے, لیکن آپ نے اس اشارے کو انٹرپریٹ کیسے کیا ہے. ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو خواب میں جو اشارہ مجھے ملا ہے اس کے مطابق میرا یہ کام کرنا درست ہے, لیکن وہی جب آپ ڈریم جا کے کسی سے انٹرپریٹ کراتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں, اس اشارے کے مطابق وہ کام کرنا درست نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ آپ کے علم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے ڈریمز کو بیسیکلی انٹرپریٹ یا انالیسس کرا کیسے رہے. بالکل. کس سے کروا رہے ہیں, کس سے کروا رہے ٹھیک ہے. آپ کو اشارہ کچھ اور ہو, سمجھاؤ کچھ اور دے. بالکل. جس طرح مجھے ایک اشارہ ملا ابھی, اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ایک اشارہ بنیادی مل طور چکا ہے, پہ وہ اشارہ یہ ہے کہ آپ بریک کا ہے. ہاں دیکھیں نا, تو یہ ایک بریک کی طرف پڑھ رہے ہیں. بریک سے واپس آ رہے ہیں تو بات کریں گے خواب کے حوالے سے ذرا مزید اپنے مہمانوں سے, اور آپ دوستوں کی کالز بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے, سوالات آپ کے آج کے اس موضوع کے بارے میں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور خوابوں کی حقیقت اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ مہمانوں میں موجود ہیں جناب پروفیسر طارق صدیقی صاحب, جناب پروفیسر سلمان راجہ صاحب, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات محترمہ طاہرہ بانو صاحبہ. اچھا جی, ہم نے وقفے سے پہلے اپنے مہمانوں سے ایک مختصر سا جو ان کا ایک بریف تھا وہ سنا کہ خواب کیوں آتے ہیں اور خواب کی حقیقت کیا ہے. سر پروفیسر طارق صدیقی صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ کچھ اب خوابوں کی ٹائپ ہوتی ہے. اب کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو واقعی میں اشارہ ہوتے ہیں یا وہ سچے خواب ہوتے ہیں, یا کچھ خواب ہم نے دیکھے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں وہ یاد نہیں ہوتے, مگر اسی طرح کا کوئی منظر ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں وہ لگ رہا ہوتا ہے یہ سارا کچھ پہلے دیکھا ہوا ہے ہم نے, تو وہ میرا خیال ہے وہ ڈائریکٹلی ہمارے خواب کے ساتھ ہی وہ جڑ رہا ہوتا ہے. یا پھر کچھ مطلب خواب کے بارے میں کچھ لوگوں کو خوف محسوس ہو رہا ہوتا ہے, یہ کہ خواب کا بار بار آنا. ایک صاحب ایسے گزر رہے ہیں بلڈنگ کے اوپر چلتے, دڑام کر کے نیچے آنکھ کھل گئی روز, ہے نا, یا اچانک بیوی آ گئی ان کی گھر, وہ بھی بڑا خوفناک خواب ہوتا ہے. کوئی مطلب باہر آپ کہیں اور. تو کچھ لوگوں نے خواب, جیسے ابھی ایک ہمارے بریک میں بات ہو رہی تھی, ایک ہمارے ٹیم کے ممبر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ پاکستان نے آج 600 سکور کر لیا اور پاکستان میچ جیت گیا. تو وہ بھی تعبیر پوچھ رہے ہیں. تو ذرا یہ مختلف قسم کے جو خواب ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتائیے. جی میں تھوڑا بریفلی بتاؤں, آپ نے بہت ساری چیزیں ایڈ کر دی. دیکھیے 600 رن بنا لیں تو پھر میچ میرے خیال سے 50 اوور کا تو نہیں ہو رہا. یہ وہی بات ہے جو ابھی ہم کر رہے تھے بریک سے پہلے, کہ زیادہ تر خواب مور دین 90% خواب وہی ہیں, وہی حقیقت بن کے آیا ہو جاتے ہیں جو آپ کی چھپی ہوئی خواہش ہے. پاکستانی ہونے کے حوالے سے خواہش ہوگی میجورٹی کی کہ بھائی ہم کسی بھی طرح آؤٹ آف دی وے جا کے جیت جائیں, تو چونکہ یہ ریئل ورلڈ میں پاسبل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندوبست کیا ہوا ہے کہ اپنی تسکین وہاں کر لو خواب میں, کہ بھائی چلو وہیں جیت جاؤ, یہاں تو ممکن نہیں ہے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں کلیئر کر لیں. ہم نے سنا ہے, آپ نے سنا ہے کہ ایک ہوتا ہے خواب اور اس کے اپوزٹ کو حقیقت کہا جاتا ہے, کہ بھائی تم کہاں خوابوں کی دنیا میں گھومتے رہتے ہو, حقیقت کی دنیا میں. صحیح ہے. تو ایک جملہ تو یہ ہوگا خواب اور اس کا اپوزٹ حقیقت, اور ایک جملہ ہے خوابوں کی حقیقت. صحیح. تو یہ میں بتاؤں, یہ دونوں باتیں ایکسٹریم ہیں.
نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریئل ورلڈ ہے اور خواب بالکل ہی امیجنری ورلڈ ہے، یہ جملہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ خواب بھی آپ کی انسانی زندگی کے نظام کا ایک حصہ ہے، دنیا کا ہر شخص خواب دیکھتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ کچھ کو یاد رہتا ہے کچھ کو یاد نہیں رہتا، اور وہ دوسرا جملہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ساری حقیقتیں خواب میں ہی پنہاں ہیں۔ دیکھیے عوام کے لیے سب سے ضروری چیز یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم خوابوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیں گے تو آپ کی زندگی میں نا بے عملی آ جائے گی۔ اوکے، آپ صبح سو کے اٹھیں گے، کچھ نہ کچھ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا کچھ نہ کچھ پورشن آپ کو یاد ہوگا، اب آپ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اسی طرف ہی نکل جائیں گے، اسی طرف نکل جائیں گے۔ یہ تھوڑا انسان کو بے عملی کی طرف لے جاتا ہے۔ صحیح تو صحیح۔ اس کی بہترین اپروچ یہ ہے، چونکہ بات ہو چکی، بنیادی طور پہ جو خواب آتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، بنیادی طور پہ عوام الناس کو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، تو ان کو بس سائیڈ میں کر دینا چاہیے۔ اب آپ کا سوال کہ کیا ان خوابوں کو اہمیت دینی چاہیے جس میں ایک ہی خواب بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہے؟ ہاں، اس کو انسان کو اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ ایسا بھی نارملی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی انٹرپریٹیشن صرف اتنی ہے کہ آپ کی روح، آپ کی توجہ بار بار مبذول کرانا چاہ رہی ہے کسی چیز کی طرف۔ ایک دفعہ آپ نے لفٹ نہیں کرائی، دوبارہ آ رہا ہے، تبارہ آ رہا ہے۔ اس کی ایک پہلو اور بھی ہے کہ اگر آپ کی سوچ کسی ایک جگہ اٹک گئی ہے، ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، میڈم زیادہ روشنی ڈالیں گے اس پہ سائیکالوجی سے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اسی تے باہر ہی جانا ہے ہم تو اب جب سارا دن، سارا شام، ساری رات آپ ایک ہی طرح کے ناول پڑھیں گے، ایک ہی طرح کی ڈسکشنز کریں گے دوستوں کے ساتھ، ایک ہی طرح کی فینٹیسائزیشن کریں گے، تو وہی ڈسپلے ہوگا، تو ہر روز وہی ڈسپلے ہوگا۔ تو یہ اگر پہلو ہٹا دیں تو ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کی سوچ کہیں اٹکی ہوئی نہیں ہے، لیکن بار بار ایک جیسا خواب آ رہا ہے، اس پہ توجہ دینی چاہیے، اس کو اینالائز کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں خواب ہے کیا، بالکل لے مین زبان میں خواب کیا ہے۔ اگر آپ 8 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں تو باقی جو 16 گھنٹے انسان کے جو احساسات ہیں اور اس کے جو خیالات ہیں وہ امیجز بن کے ڈسپلے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو نیند کا دورانیہ ہے آپ کا 8 گھنٹوں کا، اس کے جو آخری چند گھنٹے ہیں جس کو آپ ریم سلیپ کہتے ہیں، ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ، اسی میں آپ کی ویوڈ ڈریمنگ ہوتی ہے۔ خواب زیادہ تر اسی میں دیکھے جاتے ہیں۔ تو جی، اور بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو انسان اپنی پوری زندگی میں، ایوریج زندگی جو انسان کی ہے، 1/3 ٹائم تو سوتے میں گزار دیتا ہے۔ جی ہاں، اور وہ جو 1/3 سوتے کا ٹائم ہے اس میں اگر خوابوں کا ایوریج ڈیوریشن نکال لیں تو 6 سال بنتا ہے۔ 6 سال انسان خواب اپنی پوری زندگی میں خواب دیکھتا ہے۔ عوام الناس ان 6 سالوں میں ایک بھی تمیز کا خواب نہیں دیکھتے۔ اوکے، تو اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہوتی ہے، میں ان کی بات میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو ٹائم فریم یہ بتا رہے ہیں اسی ٹائم فریم میں آپ کو خواب آتا ہے، جو عموماً بالکل جو صبح کا وقت ہوتا ہے 3-4 بجے کا ٹائم ہے۔ اچھا، خوابوں کے بارے میں متس بڑی ہیں، جی ہاں، تو اس میں ایک مت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو خواب 4 بجے آتا ہے فجر کے قریب وہ خواب سچا ہوتا ہے۔ میں نے ایک تو اب دفعہ ہم آپ کو جنتری دیکھی، بتا اس میں رہے ہیں، تاریخیں بھی لکھی ہوئی تھی کہ اس تاریخ کو آنے والا خواب سچا ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ عموماً خواب کا وقت ہی ہے نا، اگر آپ اپنے سونے کا ٹائم ٹریک کریں گے تو عموماً جو ریم سلیپ ہوتی ہے وہ آپ کی اسی ٹائم پیریڈ کے قریب ہو رہی ہوتی ہے، اسی میں آپ کو خواب آتے ہیں، اسی میں آپ کے میتھ اور اسٹرانگ ہوئی کہ جو خواب مجھے اس ٹائم فریم میں آیا ہے اس کی تو کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہی ہوگی، یا یہ مجھے کوئی نہ کوئی میسیج ہی ملا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ سر مطلب وہ خواب جو ہیں اس میں ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ آپ کے لاشعور میں ایک چیز ہے، وہ آپ کو جو ہے نا وہ خواب میں نظر آ رہی ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا میں ذرا بریف چاہ رہا ہوں کہ لاشعور میں کیسے کوئی چیز مطلب وہ خواب کے ذریعے ہی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ میں ایگزامپل سے بھی بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے تو ایک میں لیٹسٹ جو لاسٹ مٹیریل سائنس اور اسپریچول سائنس جس کو مان رہی ہے وہ تھیوری جو ویسٹ میں اویلیبل ہے میں بتا دوں، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ اپنے مائنڈ میں ایز اے میموری، ایز اے ڈیٹا جمع کر رہے ہو، مائنڈ کا ایک اسٹینڈ بائی پروسیس ہوتا ہے جب آپ سوتے ہو، وہ سارے ڈیٹا کو ہارڈ ڈرائیو میں رائٹ کرتا ہے، جیسے ہارڈ ڈرائیو میں کمپیوٹر رائٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، کیا فرض کریں فہیم صاحب نے آج یہ پروگرام کیا، یہاں سے اٹھ کے گئے، لنچ کیا، جو آپ نے کیپچر کیا اپنے مائنڈ میں، اور جو چیز زیادہ اسٹرانگ امپریشن کریٹ کر گئی، رات میں جب آپ سوئیں گے آپ کا مائنڈ اس کی ایک فلم بنائے گا، ایک ویڈیو بنائے گا، خود سیلف ڈائریکٹر بن جائے گا، خود ہی پروڈیوسر بن جائے گا، اور ایک فلم بنائے گا، اور وہ فلم بنا کے چلا دے گا، اور جیسی وہ فلم چلے گی آپ کے لانگ ٹرم میموری میں سیو ہو جائے گی، اور جو وہ فلم چل رہی ہوگی اس کے آپ کو گلمسز جو آپ کو نظر آئیں گے وہ آپ کا ڈریم کہلاتے ہیں۔ یہ جو لاسٹ تھیوری ہے ڈریمز کے بارے میں وہ یہ اویلیبل ہے ویسٹ میں۔ اس کے علاوہ اب یہ جو آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ریٹین کر رہے ہیں، وہ کہاں ریٹین کر رہے ہیں؟ اپنے سب کانشیس میں۔ انسان 3 اسٹیٹس میں رہتا ہے۔ اگر آپ
معافی چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک وقفے سے واپس آ کے یہاں سے شروع کریں یہ ساری بات، تاکہ کوئی بیچ میں میرا پروڈیوسر کاٹنے والا نہ ہو. جی ہاں جی ہاں، وقفہ ہے جی سب کانشیس میں. وقفے سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سچے خوابوں کے بارے میں بھی، کہ جناب یہ سچے خواب کب آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، اور کیا ہم خود اپنے آپ کو اس سطح پہ پہنچا سکتے ہیں کہ ہم جو دیکھیں وہ سچ دیکھیں. اس حوالے سے بات ہوگی. آپ دوستوں کی کالز بھی شامل ہوں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم خوابوں کی حقیقت اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ مہمانوں میں پروفیسر طارق صدیقی صاحب موجود ہیں، اور میرے ساتھ پروفیسر سلمان راجہ صاحب، اور میرے ساتھ ماہر نفسیات طاہرہ بانو صاحبہ موجود ہیں. وقفے سے پہلے ہم سلمان راجہ صاحب سے بات کر رہے تھے. سلمان صاحب، آپ اس بارے میں بتا رہے تھے کہ لاشعور میں کسی بات کا ہونا اور پھر اس کا خواب کے ذریعے سامنے آنا. میں اس کا جواب بالکل چاہوں گا، مگر کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں، انہیں ذرا شامل کرتے ہیں، پھر آپ کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں فہیم بھائی؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ٹھاک. یحییٰ بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. تمام معزز مہمانوں کو سلام ہو. فہیم بھائی پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ اس قسم کے پروگرام کرتے ہیں، جو بڑا فقدان ہے ہمارے اس قسم کے پروگراموں کا، اور یقیناً آپ بھی اور ہم سب سیکھتے ہیں. میرا سوال جو ہے طارق صدیقی صاحب سے، اسپیشلی پروفیسر صاحب سے، یہ ہے کہ خواب تو بہت سے لوگ آتے ہیں، خواب کی وجوہات بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو دباؤ کے تحت آتے ہیں. ایک تو یہ کہ خوابوں کی تعبیر بتانے والے بہت کم، لیکن دوسرا یہ کہ ہمیں کیا اپنے خواب ہر ایک سے ڈسکس کرنے چاہیے؟ کیونکہ جب آپ خواب ڈسکس کرتے ہیں ایسے آدمی سے جس کا جو آپ کو مس گائیڈ بھی کر دیتا ہے اور آپ کو عجیب عجیب تعبیریں پیش کرتا ہے، تو ہم گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح، میرا سوال ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیا اپنے خواب ڈسکس کرنے چاہیے سب سے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پہ خوابوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے، جب تک کہ کوئی ریپیٹڈلی خواب نہ آ رہا ہو. ٹھیک ہے. تو چونکہ ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے تو تعبیر کا تو کوئی سلسلہ بنتا ہی نہیں ہے. تعبیر میں ڈھونڈنے جائیں گے، اگر آپ چلے گئے تعبیر ڈھونڈنے، تو سب سے پہلے سوال آپ کے سامنے یہ آئے گا کہ کس سے پوچھیں. اب آپ وہاں ریسرچ کر کے پتہ کریں گے 4 لوگ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب چاروں لوگ اپنی ذہنی استعداد کے مطابق، اپنے علم کے مطابق بتائیں گے. تو دیکھیں، ہسٹوریکلی ہمیں ایک بڑی اچھی روایت ملتی ہے کہ صرف ایک شخص کا نام لیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، ابن سیرین، کہ جن کو اللہ پاک نے، یعنی نبیوں کے علاوہ، کہ جن کو اللہ پاک نے کسی حد تک خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا. ان کی بڑی مشہور کتاب ہے ابن سیرین، وہ لے کے آپ گھر میں رکھ لیجئے. اور انہوں نے جو آپ دیکھیں گے اس کا میننگ کیا ہے، بارش ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، جھاڑیاں ہیں، درخت ہے، ان سب کی جرنل خوابوں کی جرنل انٹرپریٹیشن رکھی ہے. تو اس میں آپ اس چیز سے بچ جائیں گے کہ میں کس شخص کے پاس جاؤں. ابھی جو کال آئی تھی اس میں انہوں نے بڑی اچھی چیز کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر آپ تعبیروں میں پھنس جائیں گے تو ایک تو بے عملی کی طرف چلے جائیں گے، دوسرے آپ کو یہ کبھی کنونس نہیں ہوں گے آپ کہ مجھے کون سی تعبیر صحیح بتائی جا رہی ہے. یہ علم عوام الناس کے پاس ہے ہی نہیں کہ کس علم کے کیا معنی ہیں. پلس یہ بھی دیکھیے نا، ایک شخص نے اپنی تعبیر پوچھی، اس کا بھی وہی خواب ہے لیکن اس کا ٹائم الگ ہے. اوکے. ایک اور شخص ہے، وہ بالکل الگ ذہنی استعداد کا آدمی ہے، شاید لے مین ہے، اس نے بھی ایگزیکٹلی یہی خواب دیکھا. اس کے ٹائمنگ الگ ہیں، اس کے حالات و واقعات الگ ہیں، اس کے شب و روز کچھ اور طرح گزرتے ہیں. تو کیا دونوں کی تعبیر سیم ہوگی؟ نہیں. یہ پرابلم. صحیح. پروفیسر سلمان صاحب، لاشعور میں جو بہت ساری باتیں اور سوچیں جو ہیں وہ خواب کی شکل میں سامنے آتی ہیں، تو اس بارے میں آپ روشنی ڈالیں. پہلے تو ہمیں فہیم یہ سمجھنا ضروری ہے، ہم کوئکلی بتا دیتے ہیں کہ انسان جو نارمل ہیومن بینگ جو بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ 4 سٹیجز آف کانشیسنس میں ایگزسٹ کرتے ہیں. جو ابھی ہم آپ گفتگو کر رہے ہیں، 5 سینسز میں ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، یہ ٹیبل ہے، یہ کپ ہے، سب یہ ہم پہچان رہے ہیں، یہ ہم شعور میں بیٹھے ہوئے ہم کانشیسنس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک سٹیٹ ہوتی ہے انسان کی، اس کو ہم سب کانشیسنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم اسپریچول اصطلاح میں ماضی بھی کہتے ہیں. سب کانشیس از آلسو اے ریفلیکشن آف پاسٹ. پھر ایک سٹیٹ ہوتی ہے جس کو ہم سپر کانشیسنس کہتے ہیں. اس کو اسپریچول سائنس کی اصطلاح میں کہتے ہیں اٹس اے ریفلیکشن آف یور فیوچر، اپ کمنگ فیوچر. تو یعنی کہ 3 سٹیجز ہوئی: کانشیسنس، سب کانشیسنس اینڈ سپر کانشیسنس.
لیکن جو میجورٹی لوگوں کو نہیں پتہ وہ یہ ہے کہ انسان کی ایک فورتھ اسٹیٹ آف کانشیسنیس بھی ہوتی ہے جس کو ہم یونیورسل کانشیسنیس کہتے ہیں یا عالمی شعور کہتے ہیں اردو کے اندر. یہ وہ شعور ہے جو انبیاء اکرام کے پاس ہوا کرتا تھا اور اب اولیاء اکرام کے پاس اگر وہ ایگزسٹ کرتے ہیں تو ہوگا غالباً. تو یہ جو خوابوں کی جو تعلق ہے لاشعور کا, اب جو انسان عام انسان کی زندگی ہے نا وہ پوری وہ ساری لاشعور میں گزرتی ہے. یعنی کہ میں شعور میں جو بھی کچھ گفتگو کر رہا ہوں اس کو اسٹور کر رہا ہوں لاشعور میں, کیونکہ وہ پاس بنتا جا رہا ہے, ماضی بنتا جا رہا ہے, اور جو کچھ بھی میں خوابوں کی شکل میں دیکھوں گا تو وہ وہیں سے میں دیکھوں گا. اچھا, اس میں کچھ خواب ایسے بھی آ جاتے ہیں جو فیوچر دکھا جاتے ہیں, جیسے میں نے کہا سپر کانشیس کے خواب. تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ سچے خواب ہیں, بالکل سچے تو ہوتے ہیں. کیا سچے خواب حقیقی بھی ہوتے ہیں, کیا سچے خواب غیبی بھی ہوتے ہیں یا روحانی بھی ہوتے ہیں, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اس پہ پروفیسر صاحب زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے, بڑے ہیں ہمارے. تو لاشعوری خواب ان جنرل 99% لوگوں کو اس لیے آتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا طاہرہ صاحبہ یہ بتائیے کہ خوابوں کا شہزادہ ہوتا ہے ایک, وہ ہم نے اکثر سنا ہے, اس کی کوئی حقیقت ہے؟ آپ دیکھیں, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے خوابوں کا شہزادہ ہے یا شہزادی ہے. یہ آپ کو یہ اس طرح سے ہے کہ آپ اپنے لاشعور میں آپ آزاد ہیں. صحیح ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کچھ بھی امیجن کرنا چاہیں, کچھ بھی تصور کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کا جو شعور ہے وہ بیسیکلی لاشعور کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے. یہ ایک پروسیس ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر میرے شعور میں کوئی شہزادہ ہے تو وہی شہزادہ میرے لاشعور میں بھی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرے گا. جو ہم یہ بات کر رہے تھے خوابوں میں, کہا کہ انہوں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ نفسانی خواب جو ہے وہ آپ کے بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. عوام الناس میں عموماً جو خواب ہوتے ہیں وہ زیادہ تر نفسانی ہوتے ہیں. اب اس میں بڑی دلچسپ بات ہوتی ہے کہ جب یہ انٹرپریٹیشن کی بات کر رہے ہیں, عموماً ماہر نفسیات کے پاس بھی لوگ بہت زیادہ آتے ہیں کہ مجھے یہ خواب آ رہا ہے اور مجھے اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہو رہی ہے. کسی کو پریشانی میں خواب آتا ہے اور کسی کو خواب کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہوتی ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کے نفسانی خوابوں کی, یا اگر وہ روزانہ کی روٹین کے خواب ہیں, اگر ان کو انٹرپریٹ کر دیا جائے تو وہ خواب آنا بنیادی طور پہ کم ہو جاتا ہے. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ختم ہی ہو جاتا ہے, صحیح ہے, دوبارہ اس کو وہ خواب آیا نہیں, اور بہت دفعہ ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یا سمپل سا ایک ریشنل یہ ہے کہ دیکھیں روزانہ کی زندگی کے اندر ہمارے لاشعور میں سب سے زیادہ جو چیز دبتی ہے وہ ہماری نفسانی خواہشات ہیں, چاہے وہ جنسی ہوں چاہے وہ جذباتی ہوں. ہمارے یہاں بری بات کرنا, کسی کو غصہ آنا, یا کسی کا ایون اپنی فزیکل نیڈس کی بھی بات کرنے کو بہت زیادہ انکریج نہیں کیا جاتا. تو جب ہم نوجوانوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو عموماً ان کے اندر نفسانی خواب بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں, جس میں بڑی کامن سا ہوتا ہے مار دھاڑ بہت زیادہ دیکھنا. آپ نے جانور اس طرح کے دیکھے بہت زیادہ, آپ کو لگ رہا ہے کہ جی میرے پیچھے کوئی ہے, مجھے روزانہ خواب میں خون نظر آتا ہے. تو یہ سارے وہ خواب ہیں جو روٹین میں عموماً آپ کے نفس کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. وہ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ سنا بھی ہے, اور ہم نے ٹی وی ڈراماز وغیرہ میں اور فلموں وغیرہ میں بھی دیکھا کہ کسی کو کوئی خواب آ رہا ہے تو وہ خواب سے جیسے ہی نیند سے جب بیدار ہوا ہے تو اسے اسی طرح ہی سانس پھولا ہوا ہے. پھر وہ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آپ نے خواب میں محسوس کیا کہ کچھ اگر وہاں پہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو آپ جیسے ہی بیدار ہوئے ہیں تو آپ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یس یہ دیکھیں یہ مجھے کسی نے مارا ہے, یا میری شرٹ ٹیڑھی ہوئی ہے, یا کچھ. تو وہ حقیقت میں بھی اس کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اٹھتے ساتھ وہ چیزیں جو آ رہی ہوتی ہیں کہ اس کو سائیکالوجی کیسے دیکھتی ہے؟ جب آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ وہ بیداری کی اسٹیٹ ہے. آپ کا شعور یا آپ کی 5 سینسز نہیں جاگی ہوئی, لیکن وہ بیداری کی اسٹیٹ ہوتی ہے. اسی لیے جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ وہی چیز ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. جو انزائٹی آپ نے خواب میں ایکسپیرینس کی ہے, چاہے وہ سانس کا اکھڑنا ہو, چاہے دل کی دھڑکن تیز ہونا ہو, چاہے پسینہ آنا ہو, جیسے ہی آپ اٹھیں گے آپ بالکل اسی فزیکل اسٹیٹ کے اندر اٹھتے ہیں. بالکل صحیح. آپ کا دماغ اس وقت جاگتا ہے لیکن آپ کا جسم وہ سب کچھ ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ چھوٹی سی ہم معاشرے میں گمراہی دور کرتے ہیں. اس میں بہت ہی باریک لائن ہے کہ جو سائیکالوجی یا سائنس کہتی ہے کہ آپ جب سوتے ہوئے جو چیزیں دیکھ رہے ہو وہ ایکسپیرینس کر رہے ہو, اور جو سچے خواب یا روحانی خواب دیکھے جاتے ہیں اس میں جو آپ دیکھ رہے ہو وہ حقیقت بن جائے. بہت باریک لائن ہے, اور میجورٹی لوگ جو ہیں اس لائن کو ڈرا نہیں کر پاتے, اور وہ ہر خواب کو روحانی والے پارٹ میں ڈال کے, زمرے میں ڈال کے اور تباہی اس طرح سوچ رہے تھے. ٹھیک ہو گیا سر. روحانی خواب کی بات کر رہے ہیں اور کچھ اس طرح کے مطلب سچے خوابوں کے حوالے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم بات کریں گے سچے خوابوں کے اوپر کہ وہ کیا ایک ذہنی سطح ہے کہ ہم جہاں پہ خواب سچے آتے ہیں اس بارے میں یقیناً بات ہوگی پروگرام کے اگلے حصے میں. یہ بتائیے کہ بزرگوں کا خواب میں آنا, کہتے ہیں کہ جناب وہ فلانے بزرگ جو ہیں وہ ہمارے خواب میں آئے, اور سب جتنے بھی بزرگ ہوتے ہیں ان سب کا حلیہ ایک سا ہی ہوتا ہے کہ وہ سفید کپڑے اور وہ سفید لمبی سی داڑھی اور بڑا ایک نورانی سا چہرہ. یہ ہو گئی. ایک اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ
ہمارے اپنے بزرگوں کا جو اس دنیا میں نہیں ہے ان کا خواب میں آنا کہ وہ بڑے پریشان ہیں اور وہ انہوں نے یہ کپڑے جو کسی کو دیے تھے وہ انہوں نے پہنے ہوئے ہیں, جو ان کا پسندیدہ کھانا جو دیا ہے, تو اس حوالے سے بھی ہم بہت کچھ سوچتے ہیں. وقفہ آ گیا, ایک وقفے کے بعد اسی پہ بات کریں گے. دوستو کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. خوابوں کی تعبیر اور خوابوں کی حقیقت کے حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام نیوز کیفے میں بات کر رہے ہیں. میرے معزز مہمان میرے ساتھ ہیں, اور وقفے سے پہلے پروفیسر طارق صدیقی صاحب کی خدمت میں ایک سوال پیش کیا تھا کہ پروفیسر صاحب, خواب میں جب ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں, ایک تو وہ جو ہمارے وہ بڑی بڑی ہستیاں, ٹھیک ہے, جن سے آپ کو محبت یا عقیدت ہوتی ہے, تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے, اور سب کا حلیہ اگر کوئی بیان کرتا ہے تو ایک سا ہی ہوتا ہے. بڑا ایک نورانی سا چہرہ, سفید کپڑے, سفید لمبی سی داڑھی. اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں کا ہی ذکر کرتے ہوئے ایک اور چیز بھی کور میں کرنا چاہتا ہوں اسی سوال میں, کہ ہم اپنے بزرگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جن کے والد یا کوئی ان کے گرینڈ فادر کوئی اگر اس دنیا میں نہیں ہے یا کوئی, تو وہ ان کے بارے میں کوئی اشارہ مل رہا ہوتا ہے کہ یہ پڑھیں, وہ بڑی پریشانی میں ہیں, وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا انہیں کچھ پسندیدہ چیز ان کی وہ آپ نے وہ دی ہے تو وہ کھا رہے ہیں, یا آپ نے وہ سفید رنگ کے یا نیلے رنگ کے کپڑے جو ہے نا, ان کو نیلا رنگ بڑا پسند تھا, نیلے رنگ کے کپڑے کسی غریب کو دیے, ان کا نام سوچ کے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ وہاں پہ موجود ہے. تو اس طرح ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ہمیں میسیجز ملتے رہتے ہیں تو خواب کی شکل میں. تو ذرا یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے, حقیقت کیا ہے ان ساری باتوں کی؟ دیکھیے بالکل ایسا ہے, آپ نے بھی سنا ہے, ہم سب سنتے ہیں اور سنتے رہے ہیں. جی جی. یہاں ایک چیز میں کلیئر کر دوں جس سے یہ آپ کا سوال آدھا آسان ہو جائے گا. اوکے. کہ دیکھیے مذہب الگ چیز ہے, دین مذہب الگ چیز ہے, اور کلچر یا ثقافت بالکل علیحدہ چیز ہے. انفارچونیٹلی دنیا کے اکثر خطوں میں, خاص طور پہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور افریقہ میں, ہر چیز کو جانچنے, ماننے اور پہچاننے کا جو ٹول ہے وہ انہوں نے مذہب کو بنایا ہوا ہے. یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ جی خواب میں بزرگ آئے اور ان کو اپنی زندگی, یہ بالکل ہے, لیکن اس کا کلچر سے تعلق ہے. کلچر سے اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو یہ کلچرل چیزیں, آپ کی جو آسمانی کتابیں ہیں جن سے ہم دین سیکھتے ہیں, وہ ان موضوعات پہ بالکل خاموش ہیں, کیونکہ یہ دین کا چیپٹر ہی نہیں ہے. اب میں اس کی مرضی ڈیٹیل کر دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ جی بزرگ آتے ہیں خواب میں, اگر آپ کی بزرگ سے مراد, پچھلی آپ نے جواب دیا, اس میں ایک چیز رہ گئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے, ان کو خوابوں کی تعبیر کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمانی کتابیں خاموش ہے تو اللہ کے بھیجے ہوئے بندے. دیکھیں خوابوں کی تعبیر ایک علیحدہ چیز ہے, وہ انبیاء کو عطا کی گئی ہے. خواب اس پہ قرآن پاک بتا رہا ہے, لیکن وہاں بھی آپ نوٹ کریں ہر نبی کو خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا انہوں نے پبلک کے لیے استعمال نہیں کیا, یا انہوں نے ہے ہی نہیں. قرآن کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ غیب کا علم صرف ہمارے پاس ہے, یا ہم جس کو جتنا عطا کریں. ٹھیک ہے. پھر اس کی ڈیٹیلنگ بھی ہے قرآن پاک میں کہ دیکھیے ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہے, ان کو یہ خوابوں کا علم جو کہ غیب کے علم کا ایک پارٹ ہے عطا ہوا ہے, لیکن ان کے والد حضرت یعقوب بھی نبی ہیں, ان کو یہ علم حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ان کو کون سا علم حاصل ہے کہ میرے بیٹے کو میرے بھائی پھینکنے جا رہے ہیں کنویں میں اور یہ نہیں مرے گا. ان کو فیوچر دکھ رہا ہے. فیوچر دکھنا بھی غیب ہے اور خوابوں کی تعبیر بتانا بھی غیب ہے. تو یہ باریکیاں ہیں. ہاں, اب رہ گیا آپ کا سوال کہ جی آپ نے دیکھا کہ بزرگوں کی شکل, اگر بزرگوں سے مراد آپ کا حلیہ ہے, تو پھر اس کو تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے جو بھی دیکھا ہے اس کو آپ کون سمجھ رہے ہیں. اگر آپ اسے کوئی بہت بڑی برگزیدہ ہستی سمجھ رہے ہیں تو پھر ایک سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے, کیا اس ہستی کو آپ نے اپنی ریئل لائف میں کبھی دیکھا تھا؟ اگر نہیں دیکھا تھا تو پھر آپ کو کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے؟ خوابوں میں آپ دیکھ کر کسی کو صرف اس وقت ریکگنائز کر سکتے ہیں جب آپ نے اس کو ریئل لائف میں دیکھا ہو. آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں, مجھے جانتے ہیں. اب اگر میں آپ کے خواب میں ڈسپلے ہوتا ہوں تو آپ پہچان لیں گے. اب یہ جو بڑی بڑی عظیم مہان ہستیاں ہیں جن کا ذکر بھی ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے, ان کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, ان کے حلیہ مبارک محفوظ نہیں ہے. تو پھر اب اگر وہ آئیں گے بھی تو ہم کیا پہچانیں گے؟ تو پھر وہ جو روپ ہے, وہ جو ہمیں اشارہ مل رہا ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ اب وہ کون ہے؟ تو میں بتا رہا ہوں, سائنس بھی یہی کہتی ہے, روحانیت بھی یہی کہتی ہے کہ وہ غیب کی کوئی بھی اینٹیٹی ہو سکتی ہے. اچھا, فار ایگزامپل وہ شیاطین بھی ہو. کیا آپ کے خیال سے سفید لباس میں شیاطین ڈسپلے نہیں ہو سکتے؟
بالکل ہو سکتے ہیں, اس کو اختیار ہے. بالکل اختیار ہے اسے. بہت 2-4 چیزیں ہیں جو روپ وہ اختیار نہیں کر سکتا, وہ ایک مذہبی ڈسکشن ہے, وہ اس وقت موجود نہیں ہے. شارٹلی اگر وہ بھی بیچ میں ایڈ کر دیں تو ویسے تو مفتیان اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کی شاید اساس یہ ہے کہ ہمارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. اور کعبہ جو ہے, کعبۃ اللہ, یہ اس روپ میں بھی شیطان آ نہیں سکتا. اچھا, لیکن یہ آپ کا جو سوال ہے اس کا اس سے تعلق نہیں. ٹھیک ہے. وہ تو یعنی یہ جو بزرگ آپ کو دکھ رہے ہیں یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. پہلے ابھی میڈم نے بھی کہا اور شاید میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ خواب ہوتے کیا ہیں. دن بھر کے یا مہینے بھر کے یا ہفتے بھر کے آپ کے احساسات, آپ کے جذبات اور آپ کے خیالات کی تمثیل, تصویریں. جیسا خیال ویسی تصویر آ گئی. تو یہ اسی قسم کے کوئی خواب ہو سکتے ہیں. اپنے بزرگوں کو اب جو آپ اپنے بزرگ کی بات کر رہے ہیں وہ بھی تمثیلی ہیں. ایکچولی خواب کی حقیقت ہی یہی ہے کہ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ نہیں ہے جس شکل میں ڈسپلے ہو رہا ہے. صحیح ہے. وہ تمثیل ہے کوئی. اچھا, اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کو دیکھ رہے ہیں تو میری تو ریسرچ صرف اتنا کہتی ہے کہ یہ ریئرلی ہوگا کہ اگر آپ اپنے کسی گزرے ہوئے بزرگ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ وہی ہے. صحیح ہو بھی سکتا ہے, لیکن اگر ایسا ہے تو پھر اس کے ساتھ پورا ایک سسٹم اور ایک ہسٹری ہوگی کہ ایسا کیوں ہے. نارملی جو اس دنیا سے چلے گئے وہ وہاں اپنی موجودگی کی ایکسپلینیشن یہاں والوں کو خواب میں نہیں دے سکتے. صحیح, ٹھیک ہے سر. ہو بھی سکتے ہیں, میجورٹی میں نہیں ہوتے. باقی آپ جو کرتے ہیں وہ آپ اپنی تسلی کے لیے کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کلچر منع نہیں ہے, اس کو دین سے نہ ملا. ٹھیک ہوگا. آپ سے 2 چیزیں, 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ کیا ہم من چاہے خواب دیکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کہ میں ایسا دیکھنا چاہتا ہوں, اگر یہ پکچر ہی ہے تو پھر اپنی مرضی کی پکچر لگائیں آپ. تو اور دوسرا یہ کہ سلیپ پیرالائز کیا ہوتا ہے. وہ مطلب مجھے جو اس جملے سے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس لفظ سے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ, دماغ صرف چل رہا ہے آپ کا اور آپ ہاتھ پاؤں ہلانے سے قاصر ہیں. کچھ ایسی ہی کوئی چیز ہے؟ میں دونوں پہ جواب دیتا ہوں اور ایک چیز اور ایڈ کر دوں. پروفیسر طارق صاحب کی بات میں بہت اچھی انہوں نے ایکسپلینیشن کی. اس میں جو شعوری رخ ہے اس کا, کہ ایسے نہیں کہ میں رات میں نے خواب دیکھا, مجھے اپنے دادا نظر آئے جو وصال کر چکے ہیں, اور میں صبح اٹھا اور دادا نے یہ کہا, دادا نے وہ کہا. دیکھیں یہ صحیح نظر آتے ہیں بزرگ, آپ کے اپنے بھی نظر آتے ہیں, ان کی روح نظر آ جاتی ہے. لیکن پہلے تو یہ ڈسکس کر لیں کہ روح کس کو کہہ رہے ہیں آپ. روح کی بہت ڈیٹیل ڈیفینیشن ہے. روح کی 7 لیئرز ہوتی ہیں. کون سی لیئر یہاں ہوتی ہے, کون سی برزخ میں ہوتی ہے, کون سی عالم ارواح میں ہوتی ہے, کون سی انسان کی جسم, کیا نظر آ رہا ہے. تو اٹس ناٹ لائک کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کسی لوگوں کے اوپینینس ڈائریکٹلی بنے ہوتے ہیں. تو یہ گمراہی ہے, تو اس کو اوائڈ کریں. کسی صاحب علم یا صاحب حکمت شخصیت سے خواب کی تعبیر کریں زیادہ بہتر ہے. اور صاحب حکمت شخصیت ڈھونڈنا خود میں ایک بہت بڑا خواب ہے آج کل کے لوگوں کے لیے. صحیح ہے. آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں. ایک تو آپ نے سوال کیا کہ سلیپ پیرالائسس کیا ہوتا ہے. اس کی جو سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جب باڈی, جسم آپ کے مائنڈ سے زیادہ تھک جاتا ہے اور آپ سونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو جسم فوراً نیند کی طرف چلا جاتا ہے, یعنی کہ منجمد ہو جاتا ہے تھکن کی وجہ سے, وہ جلدی ریسٹ پہ چلا جاتا ہے. مائنڈ تھکا نہیں ہے, وہ ابھی سلیپ پہ نہیں گیا ہے. تو جب یہ تضاد کریٹ ہوتا ہے تو آپ کو سلیپ پیرالائسس ہوتا ہے. اس کے جو کلچرل انٹرپریٹیشن لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جی ایسا لگ رہا ہے میں جاگ رہا ہوں, میرا جسم میں ہلا نہیں سکتا, میرے پر کوئی چڑھ کے بیٹھ گیا, کوئی جن آ گیا, کوئی ان کی شکلیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں اس کمرے میں سب کچھ دیکھ رہا تھا, میرا مائنڈ جاگ رہا تھا, لیکن میں باڈی نہیں ہلا پا رہا تھا. اچھا, دوسرے حیرت انگیز بات یہ کہ یہ ہر کلچر, ہر ریلیجن میں یہ کانسیپٹ موجود ہے, صرف اسلام میں نہیں ہے یہ کانسیپٹ, اور یہ اسلامی کانسیپٹ بھی نہیں ہے. ایون افریقہ کے ٹرائبل ایریاز میں بھی یہ کانسیپٹ موجود ہے. اس کو یہ لوگ گوسٹ رائڈنگ کہتے ہیں. اچھا جی, اگر آپ جا کے ریسرچ کرنا چاہیں تو اس پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اپنی مرضی کے خواب دیکھنا. ہاں, ایک مووی بڑی مشہور ہوئی تھی پچھلے 10 سالوں کے اندر آئی, انسیپشن نام ہے اس مووی. اگر اس کانسیپٹ کو کوئی اسٹڈی کرنا چاہے تو ویسٹنس میں بڑی اچھی ریسرچ کی, وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ لیوسڈ انڈیوسڈ ڈریمنگ بھی کی جا سکتی ہے. یعنی کہ آپ ابھی بریک میں ذکر کر رہے تھے کہ مائنڈ سائنسز کے کچھ ایکسپرٹ آج کل یہ بڑے کلیم کر رہے ہیں کہ آپ جو چاہو حاصل کر لو دنیا میں. تو جو چاہو دیکھ لو بھی خواب کے اندر بھی, یہ بھی دکان ایک چل رہی ہے مارکیٹ میں. تو اگر آپ ایک چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سو رہے ہیں, مستقل کانسنٹریٹڈ یا فوکسڈ تھنکنگ آپ رکھ کے سو رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں سونے سے پہلے, تو 90% چانسز ہے وہ آپ کے ڈریم میں آئے گی. یا آپ کے لاشعور میں کوئی چیز مستقل چل رہی ہے تو آپ وہ دیکھ لیں گے خواب. کسی سے محبت ہو جائے کچھ بھی, وہ بھی خواب میں روز آ جاتا ہے.
کوئی لمٹ نہیں ہے. کوئی لمٹ نہیں ہے. صحیح. ایک چیز ایڈ کر دوں ان کی بات میں, صحیح. یہ جہاں تک سوال ہے تو میں تو اس کو اسٹرکٹلی کہوں گا نو. آپ اپنی مرضی کا ہر وقت خواب نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ آپ وہ ڈائمینشن کریٹ ہی نہیں کر سکتے. خوابوں میں ایک دوسری ڈائمینشن چل رہی ہوتی ہے. یہ جو ہم آپ جاگتی کے بیداری کی ایک بالکل الگ ڈائمینشن ہے. تو وہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے آپ کے جذبات کی شدت کی روشنی میں کہ وہ آپ کو بار بار وہی چیز, لیکن یہ مستقل نہیں ہوگا کہ آپ جب چاہیں اپنی مرضی کا حساب. کو فلموں میں ٹھیک لگتا ہے, یہ فلموں میں وہ ایک پاسبلٹی بتائی جاتی ہے کہ شاید کبھی آنے والے وقتوں میں اس حد تک انسان پہنچ جائے. ایک بات. اور دوسری آپ نے بات کی تھی مستقبل جو نظر آ جاتا ہے لوگوں کو خواب میں. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. وہ میں بتاؤں اس کو سچے خواب نہیں کہتے. رویا صادقہ کا جو تصور ہے وہ سچے خواب علیحدہ چیز ہے, وہ تو پھر ذرا لمبا موضوع ہے. یہ دیکھ لیجئے کچھ لوگوں کو سائنس کی زبان میں کہتے ہیں, نفسیات کی زبان میں بھی کہتے ہیں سائیککس. سائیککس وہ لوگ ہیں کہ وہ سوئے, انہوں نے ریم سلیپ میں جب پہنچے اور کچھ دیکھا, جب وہ سو کے اٹھو نا بخوبی یاد ہے وہ پورا خواب, اچھی طرح یاد ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ دنوں بعد وہ واقعہ ایز اٹ از ہو گیا. صحیح ہے. ابھی ہم ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو محترمہ طاہرہ بانو صاحبہ سے بات کریں گے کہ ہم خواب بھول کیوں جاتے ہیں, اور وہی سچے خواب جو ہیں وہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں, اپنی مرضی کے خواب. اس حوالے سے بھی بات ہوگی, اور خواب بھول کیوں جاتے ہیں ہم, یہ بھی ایک بہت ایک اہم سوال ہے, اس پہ بھی بات کرنی ہے ابھی ہمیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. خوابوں کی تعبیر اور خوابوں کی حقیقت کے حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں, اور نیوز کیفے میں آج ہمارے ساتھ مہمانوں میں پروفیسر طارق صدیقی صاحب موجود ہیں, جو کہ ایک محقق ہیں اور روحانی علوم کے حوالے سے کافی کام کر رہے ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. اور ہمارے دوسرے مہمان پروفیسر سلمان راجہ صاحب, جو کہ ماہر شعور ہیں اور شعوری علوم کے حوالے سے ایک اچھی پرسنالٹی. اور ہماری تیسری مہمان جو کہ ماہر نفسیات ہیں, محترمہ طاہرہ بانو صاحبہ. طاہرہ بانو صاحبہ, آپ سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بتائیے کہ وہ لوگ جو خواب دیکھنے کے بعد ایک خاص کنفیوژن میں ہوتے ہیں, جنہیں ہر حال میں اس کی تعبیر پوچھنی ہوتی ہے, جنہیں وہ ہر حال میں وہ اپنا خواب کسی کو بتانا ہوتا ہے, جو خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں, تو وہ کیا انہیں سائیکالوجی صحت مند ذہن کنسیڈر کرتی ہے, یا اگر صحت مند نہیں ہے تو کیا اس کا علاج کرنے کے لیے کوئی خاص طریقہ کار ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیں, اس میں دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنا خواب دیکھ کے کنفیوز رہتے ہیں کہ ان کو تعبیر چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا خواب دیکھتے ہیں اور ان کو ٹکڑوں میں یاد رہتا ہے, اور وہ اس لیے کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ پارٹ سارے مل جائیں تو مجھے پتہ لگے کہ میں نے دیکھا کیا اور اس کی تعبیر کیا ہے. جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, اگر ہم یہ بات عام فہم اس میں بھی سنتے ہیں کہ کسی نے خواب دیکھا اور وہ اس کو لے کے بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہے, اور اس کو چاہیے کہ کوئی ملے اور میں اس سے ڈسکس کروں, یا میں اس کی انٹرپریٹیشن لوں. اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص میں عمومی گھبراہٹ یا تشویش بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس جب انزائٹی کے کلائنٹس آتے ہیں, پروفیسر صاحب نے بڑی تفصیل سے شروع میں بتایا تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی خواب لے کر آتا ہے تو بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی عام زندگی گزر کیسے رہی ہے, وہ کس مائنڈ فریم میں ہے, اس کی جو نفسیاتی حالت ہے وہ ان دنوں میں یا اس وقت میں کس طرح کی ہے. عموماً جو لوگ اپنے خوابوں کو لے کے بہت زیادہ گھبراتے ہیں, ان کی زندگی میں عام طور پہ بھی ان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بہت چھوٹی چھوٹی بات سے یا بہت عام سی چیزوں سے بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں یا بہت جلدی شکایت پہ آ جاتے ہیں. تو وہی چیز ان کے ڈریمز میں بھی آتی ہے, جہاں پر یہ بات ہے کہ کسی کو ٹکڑوں میں خواب یاد ہے اور وہ کنفیوزڈ ہوتا ہے, تو اس میں ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ جب بھی صبح اٹھے تو وہ پہلا کام نہیں کرے کہ جو اس کو یاد ہے وہ اس کو لکھ لے, یا سونے سے پہلے وہ اپنا نام لے کے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ میں جو خواب دیکھوں گا میں اس کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا یا میں اس کو یاد رکھوں گا. تو صبح اس کو جتنے پارٹس یاد ہوں وہ اس کو لکھ لے. اس طرح سے بھی وہ بٹس اینڈ پیسز کے اندر انفارمیشن مل جاتی ہے. یہاں میں یہ کلیئر کر دوں کہ اس انفارمیشن کو لے کے ہم اس کو کوئی ایسی انٹرپریٹیشن نہیں بتاتے جو کہ مختلف ہے. لوگ اس لیے بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ جی ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائیں. ہم بیسکلی اس کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اس خواب کا سائیکالوجسٹ کے پاس بھی آتا ہے, ماہر نفسیات سائیکالوجسٹ کے پاس بہت زیادہ آتا ہے خوابوں کی تعبیر کے لیے. خوابوں کی تعبیر, اوکے. سو ہم اس کو بیسکلی یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اس خواب کا اس کی اس وقت گزرنے والی نفسیاتی حالت سے یا اس کی عمومی زندگی سے کیا تعلق ہے,
اور وہ تعلق جب اس کے سامنے آ جاتا ہے تو عموماً لوگ خود ہی سے مطمئن ہو جاتے ہیں. صحیح, تو وہ جو ایک صحیح. گھبراہٹ کا آنسر ہے وہ خود ہی سے دب جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال آپ نے بریک سے پہلے یہ کیا تھا کہ کیا آپ اپنی مرضی سے خواب دیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں. تو اس کا ایک جواب تو آپ کو آلریڈی پتہ ہے, یا طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نفسیات کی بات کریں یا ہم سائنس کی بات کریں تو آپ اپنی مرضی کے خواب دیکھیں, جو آپ کی خواہشات ہیں. ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی خواب 3 طرح کے, جو آپ کی خواہشات ہیں آپ وہ خواب میں پوری ہو سکتی ہیں, لیکن آپ اپنی ہی مرضی کا خواب دیکھیں اس کے امکانات بہت کم ہیں. پھر بھی اگر کوئی بہت ہی زیادہ شوقین ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے پاس ڈیٹیلز نوٹ ڈاؤن کر لیں اینڈ دین سی کہ آپ کی امیجنیشن اس کے اوپر کام کرتی ہے یا نہیں. جو لوگ سجیسٹڈ ہوتے ہیں یوزلی ان کے لیے یہ ٹرک جو ہے وہ یوزفل رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک سوال باقی ہے, صرف وہ اس کا شارٹلی مجھے بتائیے گا, کیا ہم خود ایسی اپنی تیاری کر کے ذہن کی اپنی مرضی کے اور سچے خواب جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, اپنے ذہن کو سطح پہ پہنچا سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں, شارٹ آپ نے آنسر کی بات کی ہے, تو یہ 2 الگ باتیں ہیں. مرضی کے خواب دیکھنا اور ہے اور سچے خواب دیکھنا اور ہے. سچے خواب دیکھنے کا مطلب جو میں بریک سے پہلے کہہ رہا تھا, آپ نے سوتے میں کچھ دیکھا اور کچھ دنوں کے بعد وہ ایز اٹ از ہو گیا. یوں سمجھ لیجئے مستقبل کے حالات دیکھے جا سکتے ہیں, ہر کوئی نہیں, کسی میں یہ صلاحیت ہوتی ہے. سچے خواب ان کو کہا جاتا ہے. بالکل صحیح. کہ جو دیکھا وہ کچھ دنوں بعد ہو گیا. اس کو میں ایک جملے میں بتا دوں کہ جو بھی واقعہ دنیا میں ڈسپلے ہوتا ہے وہ اس ڈائمنشن میں پہلے ہوتا ہے, جسے ہم ورلڈ آف کریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ انسانوں کی آنکھ وہاں کھلی ہوئی ہوتی ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں اور وہ یہاں بتا دیتے ہیں. پیشن گوئیاں اسی طرح ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ معمولی انسان نہیں ہوتے جن کی آنکھ وہاں کھلی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ آپ سب مہمانوں کا, آپ تشریف لائے. پروگرام کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ جو ہے خوابوں کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. عوام الناس کے خواب جو ہے یا خوابوں کی دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. اور جو بڑے پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, اور کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ خواب وہ ہوتے ہیں جو ہم جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, نہ کہ ہم سوتے ہوئے جو خواب دیکھیں. اور جاگتی آنکھوں کے دیکھے ہوئے خواب کو پورا کرنے والے ہی کامیاب انسان ہوتے ہیں. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے انشاءاللہ پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.